آخرت کے دن پر ایمان اور اس کے اثرات۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ آخرت پر ایمان اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات۔ اس سے پہلے ہم باقی ارکان ایمان کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ ارکان ایمان میں ایک انتہائی اہم رکن قیامت کے دن پر یقین اور ایمان رکھنا بھی ہے۔ قیامت کے دن کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت زیادہ ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دن کے کئی نام ذکر کیے ہیں: یوم القیامہ، یوم الدین، یوم الفصل، القارعہ، اور اس کے علاوہ کئی نام قرآن مجید میں قیامت کے دن کے موجود ہیں۔ اور یہ مختلف نام ہمیں قرآن مجید میں ذکر کردہ مختلف نام ہمیں قیامت کے دن کی مختلف ہولناک صفات کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، اس میں کئی چیزوں پر ایمان رکھنا شامل ہے، کیونکہ آخرت اس کی کئی منازل ہیں، اور آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل وہ قبر ہے۔ قبر اور اس میں ہونے والے تمام تر معاملات، ان پر ایمان رکھنا یہ آخرت پر ایمان لانے میں شامل ہے۔ اور اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے اور قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو قبر میں اس کو آزمایا جاتا ہے، اس سے سوال کیے جاتے ہیں، اس سے پوچھا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور اس سے اس کے رب، اس کے دین اور اس کے نبی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اور جو مؤمن ہے وہ تو ان سوالوں کے جواب دے پاتا ہے، اور جو منافق اور کافر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لا ادری، میں ان چیزوں کی حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ اور اسی طرح اس بات پر ایمان رکھنا کہ مؤمن کے لیے قبر میں نعمتیں اور راحت ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں کافر اور منافق کے لیے قبر میں عذاب اور تکلیف ہوتی ہے، یہ ایمان بالآخرہ میں شامل ہے۔ اسی طرح بعث، یعنی کہ مرنے کے بعد قبروں سے دوبارہ اٹھایا جانا، اس پر ایمان رکھنا بھی ایمان بالآخرت میں شامل ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پس پھر اس کے بعد تم سب قیامت کے دن دوبارہ سے قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ یوم آخرت پر ایمان رکھنے میں حشر اور اس میں بیان کیے گئے تمام تر معاملات، ان پر ایمان رکھنا بھی شامل ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور دوبارہ سے تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، تو ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اور پھر اس بعث کے بعد یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، اس دن جو ہے وہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو میدان حشر میں جمع کر لے گا، لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، اور سورج جو ہے وہ انسانوں کے قریب آ جائے گا، اور لوگ جو ہے وہ اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینے کے اندر جو ہے وہ غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو مزید تفاصیل ہمیں ملتی ہیں میدان حشر کے بارے میں، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ بھی آخرت پر ایمان لانے کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح صحیفوں کا تقسیم ہونا، اور میزان کا قائم ہونا اور اعمال کا تولا جانا، اور اسی طرح پل صراط کا قائم ہونا، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهَا، کہ جہنم کے دو کناروں پر ایک پل جو ہے وہ لگا دیا جائے گا، اور میں اور میری امت سب سے پہلے اس کو پار کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ پل صراط، اس کے بارے میں ایمان رکھنا، اور جنت اور جہنم، ان کے بارے میں ایمان اور یقین رکھنا کہ یہ دو ٹھکانے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت کی مخلوق جو ہے وہ یا تو جنت میں یا تو جہنم میں، ان دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک میں جائے گی۔ وَإِمَّا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، کہ بے شک متقی بندے وہ باغات میں اور چشموں اور نہروں والی جگہ میں، یعنی کہ جنات میں، جنتوں میں ہوں گے۔ اور اسی طرح جو کہ اللہ رب العزت کے دشمن اور کافر اور منافق ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اللہ رب العزت نے کافروں پر لعنت کی ہے، ان کو دھتکار دیا ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے سعیر، بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے وہ تیار کی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اور لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور وہاں پر یہ کوئی مددگار اور اپنا کوئی ساتھی اور دوست نہیں پائیں گے۔ قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، اس کے بہت زیادہ آثار ہیں جو کہ بندے پر مرتب ہوتے ہیں۔
بندہ مومن جو کہ قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو، جو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا اعتقاد ہو، اعتقاد اس کے دل میں مضبوط ہو، اور اس کو یہ بات پتہ ہو کہ بات صرف مرنے پر ختم نہیں ہوگی بلکہ مرنے پر بات شروع ہوگی، اور میں نے پھر منزل قبر سے ہوتے ہوئے، آخرت کی پہلی منزل قبر سے ہوتے ہوئے میں نے تمام منازل کو پار کرنا ہے، اور پھر میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو انسان کی زندگی میں اس کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان دنیا کی زندگی میں مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جاتا، اسی طرح انسان کے اندر اللہ کی اطاعت کو کثرت سے کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جواب دہی کا احساس اور خوف ہوتا ہے، اور اسی طرح احساس ذمہ داری انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں گا اور میں جو کچھ بھی کہوں گا، اس پر ایک دن میں نے اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ایک بہت بڑا فائدہ انسان کو اس ایمان کا یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان اپنے غموں کو ہلکا جاننے لگ جاتا ہے۔ جب انسان اس بات کو جان لیتا ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، اور آخرت میں مجھے اس دنیا میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس کا بدلہ جو ہے وہ ملے گا، تو انسان دنیا کے نقصان کو بہت بڑا نہیں جانتا۔ انسان دنیا کے نقصان پر بہت اپنے صبر کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، بہت زیادہ جزا اور فضا نہیں کرتا۔ وہ اس دنیا کی حقیقت کو جان لیتا ہے، وہ یہ بات جان لیتا ہے کہ اصل دار اور اصل ٹھکانہ وہ آخرت ہے، اس کی نظر آخرت پر مرکوز ہوتی ہے، اور دنیا کی مصیبتیں اور مشقتیں جھیلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تمام وہ اثرات ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اثرات ہیں جو کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور بہت سارے ثمرات اور فائدے ہیں جن کو انسان سمیٹتا ہے۔